الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا طریقہ اور معیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصال، آپ دی وفات دا ذکر آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کریں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو نبی پاک دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ساڈے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دا گفتگو فرمانا، آپ دا کلام کرنا، آپ دی مکمل حیات طیبہ، آپ دی مکمل سیرت، آپ دا اٹھنا بیٹھنا ساڈے واسطے دین ہے۔ آپ دے متعلق احادیث دے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انتہائی سنجیدگی دے نال زندگی گزارتے ہیں۔ بہت کم بولنا، ضرورتی بات نو کرنا، بے جا گفتگو تو بچنا، یہ نبی پاک دی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پروقار گفتگو اور ایسی گفتگو، عربی دا شاعر کہندا ہے کہ حل المنطقی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو جڑی ہے نا وہ انتہائی میٹھی ہوندی، اور جس بندے نو سمجھ نہ لگدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات نو 3 بار دہرایا کرتے۔ شاعر کہندا حل المنطقی کہ آپ دی گفتگو بڑی ہی شیریں ہویا کرتی، لا نظر ولا حضر، اور کوئی لفظ دوسرے لفظ دی نظر نہیں ہویا کرتا۔ معنی یہ ہے کہ آپ دی گفتگو ایسی ہوندی کہ اگر کوئی آپ دے الفاظ نو گننا چاہے گن سکے۔ کان منطقہ خرزات نظم، شاعر کہہ رہے ہیں آپ دی گفتگو ایسی ہوندی جس طرح پروئے ہوئے موتی ہوندے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی زندگی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے اسوہ حسنہ چھوڑ گئے۔ قیامت تک، آخری انسان تک یہ سکھا گئے، اٹھنا بیٹھنا اور بولنے کا سلیقہ سکھا گئے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت دے خیر خواہ نے، خیر خواہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا عورتاں نو کہ عورتاں نماز پڑھن تو بعد بازار دے اندروں گزر رہی نے۔ آپ نے دیکھا کہ عورتاں درمیان دے اندر چل رہی نے، گلی سڑک دے درمیان چل رہی نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار دے درمیان دے اندر چلنا عورتوں کا کم نہیں،
آپ نے حکم فرمایا کہ عورتیں جڑیاں نے سڑک دے کناریاں تے چلن، اور اس تو بعد دیکھیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی اطاعت کی تھی عورتوں نے کہ سڑک دے کناریاں تے چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے ہیں اور حکم فرمایا کہ ایک عورت پردے دی چیز ہے غیر مردوں دے سامنے نہ آئے۔ آج تسی دیکھو اسی دعوے دے بڑے کرنے ہیں، اسی نبی پاک دے نال محبت کرنے ہیں، آپ دی اطاعت کرنے ہیں، نعرے لگانے ہیں، اور دیکھیا جاندہ ہے کہ ایک عورت جڑی ہے نا وہ جگہ جگہ جا کے انٹرویو کرتی ہے، اینکر بنی ہوئی ہے، اور او دا لباس او دے کپڑے بےہودہ قسم دے، اور گھر گھر جا کے جگہ جگہ جا کے لوگوں دے کو انٹرویو کر رہی ہے، جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ مردوں کے درمیان عورت چلے، اس بات کو آپ پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمان دی بیٹی جگہ جگہ جا کے لوگوں کا انٹرویو لے رہی ہے، اور پھر ایسیاں خبریں سوشل میڈیا تے وائرل ہو رہی نے، اللہ نہ کرے کوئی والد فوت ہو جاتا ہے کسی دی جوان بیٹی ہے گھر دے اندر، اور اس گھر دے اندر کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، اور ایسی خبر جڑی کہ سوشل میڈیا تے وائرل کرنے والی نہیں، او دا ایڈریس سمیت انہوں جناب وائرل کیتا جاتا ہے، او دا نام پتہ، یہ تھوڑی اذیت ہے اور بہت بڑے گناہ والا کام ہے۔ یہ ساریاں خبریں سوشل میڈیا تے وائرل نہیں کرنی چاہیے، اور جڑا کوئی گناہ اللہ نہ کرے کر بیٹھا ہے، اور ایسے ایسے واقعات ساڑھے سامنے آ رہے ہیں کہ جنہ واقعات دا آج تو پہلے سانو علم ہی نہیں سی کہ ایسے ایسے واقعات بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر کی ہوئے گا، وہ دا نتیجہ کی نکلے گا۔ اے جڑے نوجوان نے جڑے ہر وقت جنہ دے ہاتھ اندر موبائل ہیں، انہوں ایک راستہ ملے گا، ایک سوچ ملے گی کہ شاید اسی ایسا بھی کر سکیں گے، ایسا بھی ہو جائے گا۔ اس واسطے میری یہ التجا ہے کہ عورت نو بالکل انٹرویو نہ دیو، تاکہ اس مقام تے پہنچے ہی نہ کہ وہ لوگوں کا انٹرویو کرے۔ اور دوسری بات کہ جڑی ایسی خبر نو وائرل کرنا کہ جتنا مزید فحاشی پھیلے گی اور یعنی پھیلے گی، ایسی خبر نو شیئر کرنا ہی گناہ ہے، اور جڑا گناہ کر بیٹھا ہے انہوں قانون دے مطابق سزا دیتی جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، لوگوں واسطے اسوہ حسنہ بن کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور آپ دی محبت سانو کس طرح ملے گی؟ آؤ ذرا غور کرنا۔ ایک صحابی نے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کروایا کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کر دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سوال کیتا کہ اے ربیعہ بن کعب، اگر تو مینوں کوئی سوال کرے تو میں تیرے سوال کو پورا کر دیا۔ تو سوال کیتا حضرت ربیعہ بن کعب نے، کہنے لگے اللہ دے رسول سوال بھی بڑا
اونچا کر دیتا، بڑا بڑا سوال کر دیتا. کہنے لگے اللہ دے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں تواڈے نال جنت دے اندر ہواں. سبحان اللہ. مینوں تواڈی رفاقت مل جائے، مینوں تواڈی رفاقت مل جائے، میں تواڈا ہمسایہ بن جاواں. اے خواہش نو ظاہر کیتا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اور تیری کوئی خواہش ہے میں؟ کہنے لگے اللہ دے رسول ہو میری کوئی خواہش نہیں، میری خواہش ہے کہ مینوں تواڈی جنت دے اندر رفاقت مل جائے، تواڈی قرابت مل جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث دے الفاظ نبی پاک نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اس سوال نو پورا کرنے واسطے کہ تینوں میری جنت کے اندر رفاقت مل جائے، قرابت مل جائے، اس سوال نو اس خواہش نو پورا کرنے واسطے تینوں اس کام دے اندر میری مدد کرنی ہوئے گی. نبی پاک نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. پھر نوافل زیادہ پڑھیا کر، پھر کثرت نال سجدے کریا کر. اسی کی سمجھنے اسی جناب بھنگڑے پا کے نا، بھنگڑے پا کے ڈانس کر کے اسی نبی پاک دی محبت جناب لے لواں گے، اس طرح محبت نہیں ملے گی. نبی پاک نے اپنے صحابی نو کہا کہ اگر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو جنت دے اندر میرا ساتھ چاہنا ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. پھر نوافل زیادہ پڑھیا کر، کثرت دے نال سجدے کریا کر. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع کیتا ہے. اے کچلنا کودنا، اے جناب ڈانس کرنا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محبت نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. گناہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کس طرح حاصل ہوئے گی؟ وہ دا طریقہ کیے اور حدیث سنو. اس حدیث دے راوی حضرت حسن سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے نے. نبی پاک نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی. نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میری سنت دے نال محبت کی تھی. غور کر رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی. ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی پاک دے نال محبت کر رہا ہوں. ہر بندہ دعوے دار ہے، کوئی جناب نعرے بازی کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نبی پاک دے نال محبت کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا کہ تسی میرے نال کس طرح محبت کرو گے؟ وہ دا طریقہ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. نبی پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا، میری اطاعت کی تھی، نبی پاک نے فرمایا فقد احبنی. جن نے میری اطاعت کی تھی، جن نے میری اطاعت کی تھی فقد احبنی، انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے، انہیں میں محمد نال محبت کیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس بندے نے میری سنت عمل کیتا ہے. اور بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جڑی نبی پاک دی سنت ہی نہیں، سواب سمجھ کے کرتے پہلے کہ اینج بھی کری جو ہے کہ سواب ہے. کائنات دے لوگوں نبی پاک دی سنت آپ دا فرمان آپ دا حکم او دے تے اجر ملے گا، باقی کسی کام تے اجر نہیں ملنا. نبی پاک نے فرمایا ومن احبنی، اور جن نے میرے نال محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ، نبی پاک نے گارنٹی دی تھی وہ میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا.
اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دی نبی پاک دل محبت کیسی ہے اور سنو ذرا غور کرنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بال کٹوا رہے نے, اپنے بال مبارک کٹوا رہے نے. کٹوا دیاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ دے ارد گرد جمع ہو گئے. ہر کسی دی خواہش ہے کہ اے بال منو مل جائے, اے بال منو مل جائے. کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک دے بالاں نوں سنبھالیا, نسل در نسل سنبھالیا. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک وضو فرماندے نے, نبی پاک دے وضو دا پانی صحابہ اکرام نے اپنے چہریاں تے ملیا, اپنے جسم تے ملیا برکت دی وجہ تو. آؤ سنو ذرا غور کرنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک دے گھر دے اندر آپ سوئے ہوئے نے, آپ نو پسینہ آ رہا ہے. آپ دی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں نے, انہوں نے نبی پاک دا پسینہ پونجنا شروع کر دیتا, انہوں جناب سمیٹنا شروع کر دیتا. اور آقا علیہ السلام دی آنکھ کھلی نہ. فرمایا اے کی کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اے تواڈا پسینہ خوشبو والی شیشی دے اندر اکٹھا کیتا جائے گا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے پسینے دے اندر بھی خوشبو ہے. اللہ اکبر. پسینے دے اندر بھی خوشبو. اور فرمایا کوئی خوشبو آقا علیہ السلام دے پسینے دا مقابلہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے نبی پاک نو اتنا پیارا بنایا تے حضرت حسان بن ثابت سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسان میرے سامنے بیٹھ کے نعت پڑھ. سبحان اللہ. میرے سامنے بیٹھ کے نعت پڑھ. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جناب نبی پاک دی نعت پڑھی. اور کیسی نعت پڑھی, قیامت تک دے آن والے مسلمان اس نعت نو پڑھتے رہن گے اور اپنے دل نو ٹھنڈیا کرتے رہن گے. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نعت پڑھی. اندن واحسن منک لم تر قط عینی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے نے نبی پاک دی. فرمایا واحسن منک لم تر قط عینی. کہتے نے میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھیا ہی کوئی نہیں. سبحان. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا جمیل, آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا کسی ماں نے پیدا کیتا ہی نہیں. آج تک کسی ماں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی ماں نے جنم نہیں دیتا. خلقت مبرأ من کل عیب. آقا علیہ السلام ہر عیب تو پاک نے, ہر عیب تو پاک نے. کأنک قد خلقت کما تشاء. نبی پاک اس طرح نے کہ جس طرح میرا رب کہندا گیا نبی پاک نو بناندا گیا. نبی پاک کہندے گے انج کر کے بنا دیو.
سن تیادی نال اللہ پاک نے فرمایا ایوہ النبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے نبی جی یا ایوہ النبی انا ارسلناک اسی توانو بھیجے آئے اسی توانو مبعوث فرمایا انا ارسلناک شاہدن گواہی دینے والا شاہدن ومبشرن بشارت دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجے آئے وداعیا الی اللہ بإذنہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور سراج بنا کے بھیجے ہے سورج کی طرح چمکنے والا ومنیرا اور لوگوں واسطے ہدایت کا باعث بنا کے بھیجے ہے سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام دا جدو مشن مکمل ہو گیا جدو جناب اس صورت نازل ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا جدو اس صورت دا نزول ہویا کہ اللہ پاک دی مدد آ گئی جدو یہ جناب صورت نازل ہوئی نا 2 سال دی اندر اندر مکے والے سارے دے سارے مسلمان ہو گئے اسلام دی نکیل یہ جناب مکے دی نکیل اسلام دے خط دے اندر آ گئی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اے جناب فوج در فوج لوگ اسلام دے اندر داخل ہون لگ پے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جدو اے جناب سورت دا نزول ہویا نا کہندے نے مینوں پتہ چل گیا کہ ہن دین مکمل ہو گیا ہے اور آقا علیہ السلام اپنے رب دے نال جا ملن گے اے سورت دا نزول ہو گیا اللہ اللہ جدو اے سورت دا نزول ہویا اس تو بعد آقا علیہ السلام ایک جنازے تو واپسی تے آ رہے نے آقا علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر درد ہون لگ پئی ہے آپ نو بخار ہو گیا ہے آقا علیہ السلام نے ان ایام دے اندر فرمایا آپ نو بار بار خشی تاری ہو رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف کنویاں دے اندروں 7 پانی دے مشکیزیں بھر کے لے آؤ آقا علیہ السلام نو جناب ہوش آیا آقا علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا نبی پاک نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تے لعنت ہوئے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا کہ جنہاں نے اپنی نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا مسجد بنا لیا اللہ اکبر۔ اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کوئی بندہ ہوئے انہوں رب العالمین دنیا دی چمک دمک زیب و زینت عطا کرے اور انہوں اختیار دے اور انہوں آخرت دی
زیب و زینت بھی دے دے، چمک دمک دے دے، اور بندہ آخرت دی زینت نو پسند کر لے۔ اللہ اکبر۔ اے بات سن کے نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے رازدار نے، وہ جناب زور زور دی رون لگ پے۔ لوگ کہنے لگے تھے نبی علیہ السلام کسے بندے دی گل کر رہے نے؟ فرمایا نہیں، یہ آقا علیہ السلام اپنے متعلق کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام دی طبیعت مبارک دن با دن خراب ہو رہی ہے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز نو قائم کریا جے، نماز نو قائم کریا جے، وما ملکت ایمانکم، اور اے جڑے تواڈے نوکر نے نا غلام نے، انہاں دا ضرور خیال کریا جے۔ آقا علیہ السلام دی زندگی دی اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازاں پڑھائیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اے جڑا میرا حجرہ ہے اور مسجد نبی، اے جڑا ممبر ہے، نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے جڑا میرا ممبر ہے، اے میرا جڑا حجرہ ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دیاں کیاریاں دی اندروں ایک کیاری ہے۔ انہوں عام نہ سمجھا جی، نبی پاک نے فرمایا میرا ممبر اور میرا حجرہ مبارک اے جنت دے بغیچیاں دے اندروں باغیچہ ہے۔ اور حدیث دے اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمایا اے جڑا میرا ممبر ہے نا، ایک کل قیامت والے دن حوض کوثر تے ہوئے گا، اور اس ممبر تے میں بیٹھا ہوا گا اور اپنی امت نو پانی پلا رہا ہوا گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت اما عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ اے رب العالمین نے مینوں انعام عطا فرما دیتا کہ آقا علیہ السلام دی جدو روح مبارک پرواز ہوئی اس حالت دی اندر کہ میرے سینے دے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام نے مسواک فرمائی، اور جدو جناب وہ کڑی اور سخت سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اینو چبا کے دی دیتا جائے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں چبایا، آپ دا لعاب بھی اس مسواک دے نال لگ گیا نا۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس مسواک نو اپنے منہ مبارک دے اندر داخل فرمایا اور مسواک فرمائی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رب العالمین نے اے منو اعزاز عطا فرمایا کہ اس دن آقا علیہ السلام نے میرے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور میرا لعاب تے آقا علیہ السلام دا لعاب نو کٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ 12 ربیع الاول دا دن آقا علیہ السلام اپنے مالک حقیقی نو جا ملے، اور ایسے مہینے دے اندر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی، اور ایسے ہی مہینے دے اندر 12 ربیع الاول والے دن متفقہ طور پر آقا علیہ السلام اس دنیا تو اپنے مالک حقیقی نو جا ملے۔ اور کیفیت کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پتہ چلیا کہ آقا علیہ السلام اپنے رب دے کون چلے گئے نے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات اندر آ گئے۔ آپ فرماندے نے کہ جن نے کہا کہ عمر دا آقا فوت ہو گیا ہے، او دے نال میں جنگ کراں گا، او دی گردن اڑا دیاں گا۔ اللہ اکبر نالے روئی جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے دے اندر تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام دے چہرہ انور تو چادر ہٹائی، آقا علیہ السلام دا بوسہ لے آئے اور فرمایا اللہ دے رسول، اللہ
تواڈے تے دو موتاں نو جمع نہیں کرے گا۔ واپس آئے لوگوں نو دیکھے ہے غم دے اندر نڈال نے، سسکیاں دی آوازاں آ رہی نے۔ فرمایا اے عمر بیٹھ جانا، عمر نے بیٹھن تو انکار کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کے اندر نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور پوری امت کی اصلاح فرما دیتی۔ فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور جڑا یہ سمجھتا سی نا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کرنا وا، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی نو جان ملے نے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جڑا اپنے رب دی عبادت کردا ہے فإن اللہ حی لا یموت، او دا رب زندہ ہے۔ اور اے آیت مبارکہ وما محمد الا رسول جدو جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو کہندے نے کہ میرا جسم بے جان ہو گیا، زمین تے گر گئے۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اس غم دے اندر سب تو پہلے سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد فوت ہو گئیاں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اونٹنی ہے نا، وہ کبھی جناب مسجد نبوی آ رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، رو رہی ہے، وہ بھی جناب چند ماہ تک وفات پا گئی، فوت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس کائنات کے اندر رخصت ہوئے، کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، میں یہ کہنا وا نبی پاک جدو اس کائنات کے اندر رخصت ہوئے، میں کہنا زمین بھی روئی ہوئے گی، آسمان بھی رویا ہوئے گا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تے روئے، مگر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ اے دی دلیل قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جدو کوئی بھی عام مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس مقام تے وہ عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، جدو وہ فوت ہو جائے وہ زمین بھی رویا کر دیئے، وہ جناب زمین بھی رویا کر دیئے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو اندیاں نیکیاں وہ دے اعمال آسمان دی طرف چڑھ دے نا، تے آسمان دے جنہ دروازے جو گزر دے نے وہ دروازے بھی رون دے نے، وہ جناب دروازے بھی افسوس کر دے نے کہ اللہ دا نیک بندہ فوت ہو گیا۔ وہ تے سید البشر نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا روزہ مبارک اللہ پاک سب نو وہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میں کہنا چاہنا کہ لاکھوں من کستوری اکٹھی کر دیتی جائے، جناب امبر اکٹھی کر دیتی جائے، اے جناب ساریاں خوشبوئیں اکٹھیاں کر دیتی جان، اور جیڑی ہوا میرے نبی پاک دے روضہ مبارک نو ٹکرا جائے وہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔